أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے اللہ کے اس دین، اللہ کے اس کلام، اللہ کے نبی رسول، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو جھٹلانے، اس کا مقابلہ کرنے اور نبی کو غلط قرار دینے، جھوٹا قرار دینے کی جو کوششیں تھیں کفار کی، ان کا تذکرہ کیا اور ان کو بار بار نصیحت کی، سمجھایا اور کہیں وعید کا انداز بھی اختیار کیا۔ یہ ساری وہی گفتگو چل رہی ہے۔ چنانچہ اسی میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں حتیٰ، یہاں تک کہ اذا اخذنا، جب ہم پکڑیں گے، مترفیہم، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں جب ہم پکڑتے ہیں، مترفیہم، ان کے خوشحال لوگوں کو، ان کے آسودہ حال لوگوں کو جب ہم پکڑتے ہیں، بالعذابی، عذاب میں، حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، یہاں تک کہ جب ہم ان کے آسودہ حال خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑتے ہیں، اذا ہم، تو پھر وہ یجأرون، چلانا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ چلانا اور چیخ و پکار کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا چلانا اور چیخ و پکار کرنا شروع کر دیں گے۔ لا تجعروا، نہ چلاؤ، مت چیخو، اليوم، آج، لا تجعروا اليوم، آج نہ چیخو، آج نہ چلاؤ، انکم، بے شک تمہاری، منا، ہماری طرف سے، لا تنصرون، کوئی مدد نہیں کی جائے گی، انکم منا لا تنصرون، تمہاری ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں کی جائے گی، لہذا کسی قسم کے چیخنے چلانے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قیامت کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ جب جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے نا، تو وہ آپس میں کہیں گے کہ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، اب چاہے ہم چیخ و پکار کریں اور چاہے ہم صبر کر کے بیٹھ جائیں، اب بچاؤ کی کوئی صورت نہیں۔ تو انکم منا لا تنصرون، اب چیخنے چلانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، تمہاری ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ قد، یقیناً، کانت تھی، آیاتی، میری آیات، قد کانت آیاتی، میری آیات تھیں، تتلا، تلاوت کی جاتی، علیکم، تم پر، میری آیات تم پر تلاوت کی جاتی تھیں، فکنتم، تو پس تم تھے، علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں کے بل، تنکسون، پلٹ جاتے، تو فکنتم علی اعقابکم تنکسون، تو تم پاؤں الٹے پاؤں پھر جاتے تھے، تم منہ پھیر کر چل پڑتے تھے، مستکبرین بہ، تکبر کرتے ہوئے، مستکبرین بہ، تکبر کرتے ہوئے، سامرن، 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 یہ سامورہ کہتے ہیں، عربوں کا ایک مزاج ہوتا تھا کہ وہ جب اپنی محفلوں میں بیٹھتے تھے نا، جس کو چوپال بھی کہہ سکتے ہیں، ڈیرا کہہ لیں، چوپال کہہ لیں، ہاں، بیٹھتے تھے نا، تو وہ مختلف قصے کہانیاں سناتے تھے، یہ ان کا ایک مزاج ہوتا تھا، کوئی ایک بندہ شروع ہو جاتا تھا کسی کی کہانی، کوئی کسی کا واقعہ شروع کر دیتا تھا، تو سامرن، جب یہ بیٹھتے تھے اپنی محفلوں میں تو وہ قرآن کے بارے میں اس قسم کے قصے کہانیوں کی باتیں بناتے تھے، تہجرون، اور ہر غلط بات کرتے تھے، ویسے اس کے لیے کافی سخت لفظ استعمال ہوتا ہے، تہجرون جو ہے بہت ہی نازیبہ ترین گفتگو کرنا، وہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن بہرحال ایک محتاط سا میں ترجمہ کر رہا ہوں، سامرن، وہ اپنی چوپالوں میں بیٹھ کر اس قرآن کے بارے میں باتیں کرتے تھے اور نازیبہ اور غلط گفتگو کرتے تھے۔ افلم، کیا نہیں،
یدبرو انہوں نے غور و فکر کیا، القول اس کلام میں، افلم یدبروا القول کیا انہوں نے اس کلام میں غور و فکر نہیں کیا، ام جاءہم کیا ان کے پاس آئی ہے، ام جاءہم کیا ان کے پاس آئی ہے، ماں جو لم یأتی نہیں آئی، آباءہم ان کے ان آباء و اجداد کے پاس، الاولین جو پہلے گزر چکے، ام جاءہم ما لم یأتی آباءہم الاولین کیا ان کے پاس کوئی ایسی بات آئی ہے جو ان سے پہلے ان کے باپ دادوں کے پاس نہیں آئی۔ یہ ان کے انکار کی وجوہات کیا ہیں، ان کے تکبر کی تکذیب کی وجوہات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بیان فرما رہے ہیں۔ کیا کوئی ایسی چیز تمہارے پاس آ گئی ہے جو اس سے پہلے کبھی آئی نہیں، جو اس سے پہلے، اگر تو ایسا ہو تو بندہ کہتا ہے جناب واہ، آج تک دنیا میں ایسا نہیں ہوا، جبکہ اس سے پہلے بیسیوں مواقع پر اس قسم کی چیزیں آ چکی تھیں، کتابیں، صحیفے، وحی۔ ام کیا لم یعرفو نہیں پہچانتے، رسولہم اپنے رسول کو، کیا یہ وجہ ہو نہ ماننے کی، یا یہ وجہ ہو ام لم یعرفو رسولہم کیا یہ اپنے رسول کو نہیں پہچانتے، فہم لہو منکرون اور یہ اس کا انکار کر رہے ہیں، یہ اس کا انکار کر رہے ہیں کہ اپنے نبی کو نہیں پہچانتے۔ بھئی انجان آدمی آ کے کوئی بات کرے، بندہ کہتا ہے پتہ نہیں بھئی کون ہے، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، نبی تو یہ کہہ رہے ہیں ارے بدبختو میں اتنا عرصہ تمہارے درمیان رہا ہوں، تو جس کے بارے میں فلما جاءہم ما عرفوا کے الفاظ آئے، جانا پہچانا نبی، ام لم یعرفوا رسولہم کیا انکار کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے رسول کو نہ پہچانتے ہوں، فہم لہو منکرون اور وہ ان کے لیے اجنبی ہو، ام کیا یقولون یہ لوگ کہتے ہیں بہ جنتن کہ اس کو جنون لاحق ہے، کیا واقعی ایسا ہے کہ نبی کو جنون لاحق ہے؟ جنون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عقلی توازن، دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، کیا تم یہ اس بات کو مانتے ہو، یہ کہتے ہو؟ بل اصل بات یہ ہے جاءہم بالحق کہ نبی ان کے پاس حق لے کر آیا ہے، بل جاءہم بالحق وہ نبی ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ اور ان میں سے اکثر للحق حق کو کارہون ناپسند کرنے والے ہیں۔ اصل بات یہ، اصل جو تمہارا جو اصل جرم ہے، اصل مرض ہے، وہ یہ ہے بل جاءہم بالحق کہ نبی حق لے کر آئے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ اور جو ان کی اکثریت ہے وہ حق کو پسند نہیں کرتی، حق انہیں قبول نہیں ہے، حق انہیں قبول نہیں ہے، حق انہیں تسلیم نہیں ہے، اس لیے انکار کر رہے ہیں۔ وَلَوْ اور اگر اتبعا پیروی کرے الحق حق اہواءہم ان کی خواہشات کے، اور اگر حق ان کی خواہشات کے مطابق ہو جائے، اگر حق ان کی خواہشات کے، آج ایک بہت بڑی دنیا یہ کہتی ہے ہمیں وہ اسلام قبول ہے جو ہماری مرضی کا ہو، جو ہماری خواہشات کے مطابق ہو، ہمیں وہ اسلام قبول ہے، اور وہ اسلام جو ہماری خواہشات کے مطابق نہیں ہے وہ بے شک حق کیوں نہ ہو وہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ اگر حق ان کی خواہشات کے تابع ہو جائے لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ تو آسمان و زمین تباہ ہو جائیں، وَمَنْ فِيهِنْ اور جو کچھ ان آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب تباہ ہو جائیں، سب تباہ ہو جائے، ہر شخص اپنی الگ خواہش لے کے چل رہا ہے، ہر شخص اپنی الگ خواہش لے کر چل رہا ہے، تو پھر دین نہ ہوا، وہ تو پھر ورائٹیاں ہو گئیں، وہ تو پھر ورائٹیاں ہو گئی، وہ تو پھر ڈیمانڈز ہو گئی، تو پھر اللہ کا دین تو نہ رہا نا۔ بلکہ اتیناہم ہم لائے ہیں ان کے پاس، بذکرہم ان کے لیے نصیحت، ہم ان کے لیے نصیحت لائے ہیں جس میں ان کی خیر خواہی ہے، بھلا ہے، فائدہ ہے،
فہم بس یہ عن ذکرہم اپنی نصیحت سے معرضون منہ موڑے ہوئے ہیں، یہ اپنی نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے 8ویں پارے میں اور 9ویں پارے میں پڑھا، حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، تو وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میں نے تو بڑی نصیحت کی تمہیں، بڑا بھلا چاہا تمہارا، وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، ارے تم تو بھلا چاہنے والوں کو ہی اچھا نہیں سمجھتے تھے، تمہیں تو نصیحت کرنے والا ہی اچھا نہیں لگتا تھا۔ تو فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ، یہ اپنی نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اپنے بھلے سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ام کیا تسألوہم، آپ مانگتے ہیں ان سے خرجن کوئی معاوضہ، آپ ان سے کوئی معاوضہ مانگتے ہیں، فخراج ربک، آپ کے رب کا دیا ہوا خیر بہت بہتر ہے، وہو خیر الرازقین، وہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ اے نبی علیہ السلام آپ لتدعوہم، ان کو بلا رہے ہیں الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، اے نبی علیہ السلام آپ ان کو صراط مستقیم کی طرف بلا رہے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک کہ وہ لوگ لا یؤمنون جو نہیں ایمان رکھتے بالآخرۃ، آخرت پر، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، عن الصراط، وہ سیدھے راستے سے لناکبون منہ موڑے ہوئے ہیں، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ولو، اور اگر، یہ آخرت پر جو ایمان ہے نا، آخرت پر ایمان دیکھو صحیح معنوں میں سمجھ آ جائے نا، صحیح معنوں میں تو میں ایک بات کہہ سکتا ہوں، اس دنیا میں بندہ اجنبی ہو جائے گا، اس دنیا میں بندہ آخرت پر صحیح معنوں میں ایمان، تو اس دنیا میں بندہ اجنبی ہو جائے گا۔ اجنبی کیسے ہوگا؟ اجنبی اس طرح ہوگا کہ وہ آخرت کو سامنے رکھ کر جب ہر چیز میں یہ سمجھے گا میں نے ہر چیز کا جواب دینا ہے، وہ تو بالکل محتاط ہو جائے گا، وہ تو بالکل الگ تھلگ محتاط ہو جائے گا، اس کے ساتھ کوئی چلنا گوارا نہیں کرے گا، او بھائی تیری مہربانی تو جا۔ دیکھیں نا، انبیاء علیہ السلام کو قومیں کہتی تھیں جناب آپ نیک لوگ ہیں، آپ کا ہمارے اندر کوئی کام نہیں ہے، براہ مہربانی آپ تشریف لے جائیں یا ہم آپ کو نکال دیتے ہیں۔ ہاں، اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون، ارے یہ بڑے پاک صاف لوگ ہیں، ہم گناہگاروں کے اندر ان کا کیا کام، نکالو بھائی ان کو۔ ہاں، تو یا انسان نکالا جائے گا یا نکل جائے گا، اجنبی ہو جاتا ہے۔ تو وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، وہی لوگ سیدھے راستے سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ وَلَوْ، اور اگر رَحِمْنَاهُمْ، ہم ان پر رحم کریں، اور اگر ہم ان پر رحم کریں، وَكَشَفْنَا، اور ہٹا دیں، ماں جو بہم ان کو لاحق ہے، من ضر تکلیف، اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو تکلیف ان کو لاحق ہے ہم ان سے دور کر دیں۔ غالباً یہ اس وقت قحط چل رہا تھا اور کافی شدید قحط چل رہا تھا مکہ میں، قحط بھی تھا اور قحط سالی بھی تھی، اور اجناس کی جو ہے شدید قلت تھی، اور کھانے پینے کی چیزیں، جانور مر رہے تھے اور لوگ مر رہے تھے، یہ وہ وقت تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم ان پر رحم کریں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍ، اور جو تکلیف ان کو لاحق ہے اگر وہ ہم ان سے دور کر دیں، لَلَجُّوا، تو یہ اوندے ہو کر، فی طغیانہم، نہیں یہ گھس جائیں گے فی طغیانہم، اپنی سرکشیوں میں، یعمہون، اندھے ہو کر، یہ اندھے ہو کر اپنی سرکشیوں میں دوڑتے پھریں گے۔ یہ ذرا تکلیف آئی ہے نا تو ان کو اللہ اللہ یاد آ رہا ہے، اور جب یہ تکلیف ختم ہوئی تو پھر ان کی حرکات وہی ہوں گی۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً، اخذناہم، ہم نے ان کو پکڑا، بالعذاب، عذاب میں، ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا، فَمَسْتَكَانُوا، نہ تو یہ جھکے، لِرَبِّهِمْ، اپنے رب کے سامنے، نہ تو یہ اپنے رب کے سامنے جھکے، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ ہی یہ گڑ گڑائے، ہم نے پکڑا ان کو عذاب میں، نہ تو اپنے رب کے سامنے جھکے اور نہ ہی یہ گڑ گڑائے۔ مطلب کیا ہے، جب یہ سخت وقت آیا اور قحط سالی مسلط ہوئی اور قحط برپا ہوا، تو اس وقت ایسا نہیں ہوا
کہ یہ لوگ سچے دل سے اللہ کے سامنے جھک گئے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے کیا کیا، وہی حرکت جو ہم کرتے ہیں، اور حضور کے پاس دعا کریں یہ مصیبت ٹل جائے، دعا کریں یہ مشکل دور ہو جائے، ہماری پریشانی ٹل جائے۔ بنی اسرائیل یہی فرعونی یہی کرتے تھے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیف آتی ہے نا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ادع لنا ربک بما عہد عندک لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک، اللہ سے دعا کریں، اللہ آپ کا اللہ کے ہاں بڑا مقام مرتبہ ہے، تو اگر اللہ نے یہ تکلیف ہم سے دور کر دی نا ہم ایمان لے آئیں گے۔ بدبخت تو یہ وقت ہے ایمان لانے کا، جھکنے کا۔ تو اللہ ان کے بارے میں بھی فرماتے ہیں ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا ہے لیکن یہ جھکے نہیں ہیں ہمارے سامنے، یہ ہمارے سامنے گڑ گڑائے نہیں ہیں، بلکہ لوگوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہو، اور جاؤ فلاں ایمان نیک لوگ ہیں، بزرگ ہیں، فلاں نیک لوگ ہیں، ان سے کہو جی دعا کریں اللہ یہ ٹال دے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے ان کو پکڑا عذاب میں، فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، یہ جھکے نہیں اپنے رب کے سامنے، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، نہ اپنے رب کے سامنے گر گڑائے، حتی یہاں تک کہ اذا فتحنا، جب ہم کھولیں گے، علیہم ان پر، باباً دروازہ، ذا عذاب شدید، سخت عذاب کا، جب ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھولیں گے، اذا ہم، تو پھر یہ لوگ، فیہی، اس میں، مبلسون، بالکل مایوس ہو کر رہ جائیں گے اور نا امید ہو کر رہ جائیں گے۔ یہ بڑی نا گہرائی والی باتیں اللہ فرما رہے ہیں کہ مصیبت میں پڑے تو بندہ خود رب کے سامنے جھکے، بندہ خود رب کے سامنے جھکے، توبہ کرے، معافی مانگے، دعا مانگے، گر گڑائے اس کے سامنے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یہ بھی نا ایک خاتون آئی ہوئی تھی، کہ سب بچے دے دو قرآن پڑھانا ہے، بچے دے دو قرآن پڑھانا ہے، پریشانی آئی ہے، بچے لے آؤ وہاں سے، اور مدرسے سے پڑھنے والے لے آؤ، کرائے پہ لے آؤ، پیسوں پہ لے آؤ۔ اللہ کے بندو، کیا اس سے آپ کی پریشانی دور ہوگی؟ کیا اس سے مصیبت کٹے گی؟ نہیں، یہ وہ کفریہ روش ہے جو فرعونیوں سے چلی آ رہی ہے۔ جب تک بندہ خود اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو پوری طرح سرنڈر نہیں کرتا، اس وقت تک اس کی بخشش نہیں ہوتی، اس کے راستے نہیں کھلتے، اس وقت تک پوری طرح اللہ کے سامنے سرنڈر کر، میں غلط، 100% غلط گناہ کا، چھپ کے معافی مانگتا ہوں، روتا ہوں آپ کے سامنے، گر گڑاتا ہوں، پھر راستے کھلتے ہیں، پھر اللہ راضی ہوتے ہیں، پھر اللہ خوش ہوتے ہیں، پھر اللہ وہ دروازے کھولتے ہیں جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے، میں سچ کہہ رہا ہوں یہ، پھر اللہ وہ دروازے کھولتے ہیں۔ یہ بدبخت جھکتے نہیں تھے، بلکہ یہ جاؤ یار وہ حضور سے کہو دعا کریں، اگر دعا کریں اور یہ مصیبت ٹل گئی تو مان لیں گے، تو مان لیں گے، تو تمہارا کیا کمال ہوا بھائی؟ تمہارا کیا کمال ہوا؟ اللہ نے اگر مصیبت اس لیے بھیجی ہے کہ حضور کی دعا سے دور کرنا ہے تو پھر حضور تو ہر وقت دعا کرتے ہیں، پھر تو مصیبت آئی ہی نا۔ یہ تو اس لیے پریشانی آئی ہے کہ تمہاری گردن جھکے اس رب کے سامنے۔ اگر تمہاری گردن نہیں جھکتی اور صرف حضور کی دعا کی برکت سے یہ دور ہو جائے تو ہو جائے گا، ہو جائے گا۔ ان کی دعا ایسی ہے کہ دنیا اور آخرت کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، لیکن بتاؤ تمہیں کیا ملا؟ تم تو وہی کے وہی رہے نا، تم تو مردار کے مردار ہی رہے، تم تو گمراہ کے گمراہ ہی رہے۔ یہ چیز سمجھنے کی وہ غالباً ہارون الرشید کا واقعہ ہے، اور کچھ لوگ کسی اور حاکم کا، بادشاہ کا نام لیتے ہیں، شدید قحط مسلط ہوا تو اس نے نا بڑی کوشش کی، جو ممکن تھا، حاکم وقت تھا، وسائل تھے، لیکن پریشانی دور نہ ہوئی۔ ایک دن اس نے اپنے وزیر کو بلایا، اس نے کہا یار بتاؤ مسئلہ کیا ہے، ہر ممکن کوشش کر چکا ہوں لیکن یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، قحط دور نہیں ہو رہا، اور غربت اور یہ مسائل جو ہیں نا وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو وزیر نے بڑی پیاری بات کی، اس نے کہا بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو زمینی ہوتی ہیں، اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، وسائل، بھاگ دوڑ، مشورہ، اور وہ ہمارے بھاگ دوڑ، پریشانی سے، مسئلے سے اور ہماری کوششوں سے وہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ کچھ مسئلے آسمانی ہوتے ہیں، وہ زمینی کوششوں سے حل نہیں ہوتے، اس میں آسمان والے کو منانا پڑتا ہے، اس سے معافی مانگنی پڑتی ہے، اس کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔
ورنہ یہ انسانی کوششوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے. اسے بات سمجھ میں آ گئی. وہ پھر جھکا اللہ کے سامنے, رویا, معافی مانگی. اللہ نے اپنے فضل و کرم سے وہ مشکل دور کر دی. یہ ہوتا ہے اصل مقصد یہ ہوتا ہے آزمائش کا. آزمائش کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ بعد تو اب اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ڈال, سرنڈر کر, پوری طرح جھکا دے اپنے سامنے. لیکن فمستکانوا لربہم, وہ نہیں جھکے اپنے رب کے سامنے. وما یتضرعون, وہ نہیں گڑ گڑائے. حتی اذا فتحنا علیہم, یہاں تک جب ہم کھولیں گے ان پر, بابن, دروازہ, دا عذاب شدید, سخت عذاب کا, اذا ہم فیہ مبلسون, پھر وہ اس میں مایوس ہو جائیں گے. وہو الذی, اور وہ اللہ ہی ہے, انشاء, جس نے عطا کیے, لکم, تمہیں, السمع, کان. آپ کان بھی کہہ سکتے ہیں, سننے کی صلاحیت بھی, سماعت عطا کی, والابصار, بصارت عطا کی, والافئدہ, دل و دماغ عطا کیے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت. قلیلا ما تشکرون, بہت تھوڑے لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. بہت تھوڑے لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. بہت بڑی نعمتیں ہیں, ہم سوچتے بھی نہیں ان کے بارے میں, ہم ان کے بارے میں سوچتے بھی نہیں. بہت بڑی نعمتیں. یہ جو دل ہے نا, دل, اچھا میں سچی بات بتانے لگا ہوں, ایک طویل عرصے تک بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے اندر دل بھی ہے. چل رہا ہے, خود ہی چل رہا ہے, سارے کام خود بخود کیے جا رہا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہے میرے اندر دل بھی ہے. بلکہ آپ کئی لوگوں سے پوچھیں جن کا اتنا علم نہیں ہوتا, تحقیق نہیں ہے, کئی لوگوں سے پوچھیں گردہ کدھر ہے, انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرے وجود کے اندر گردہ ہے کہاں پر ہے. ایسے لوگ کروڑوں میں ہوں گے, انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرے وجود کے اندر گردہ کہاں پر ہے. اللہ کی اتنی بڑی نعمت, اور وہ چل رہی ہے. اور دل ہے, اتنی بڑی نعمت, پتہ ہی نہیں ہوتا. کئی عرصے تک آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے اندر دل بھی ہے, کام کر رہا ہے, دماغ بھی ہے, کام کر رہا ہے. یہ پتہ کب لگتا ہے؟ جب عمر کا کوئی ایسا حصہ گزر جاتا ہے اور کسی وقت دل جو ہے نا وہ تھوڑی سی تکلیف دینا شروع کرتا ہے اس کو. وہ میرے تو دل بھی ہے, اور نہ صرف دل ہے بلکہ اب تھوڑی سی وہ تکلیف بھی دے رہا ہے. اب پتہ لگتا ہے ہوئی, اب وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے, اب وہ ECG ہوتی ہے, اب وہ فلاں ہوتا ہے, فلاں ہوتا ہے. دل ایسا ہے, تھوڑا سا دل ایسا ہے, تھوڑا سا وال بند ہے, ٹھیک ہے, تھوڑا سا BP ہائی ہے, تھوڑی سی اس کی جو وہ بیٹ ہے, وہ جو حرکت قلب ہے وہ تھوڑی سی تیز ہے, ہارٹ بیٹ جو ہے وہ تھوڑی سی. آپ پتہ لگتا اچھا دل بھی ہے, یہاں پہ ہوتا ہے, ٹیسیں اٹھتی ہیں نا, پھر پتہ لگتا ہے. قلیلا ما تشکرون. 40 سال انسان شکر ہی نہیں کرتا. کون ہے جو اللہ اس دل کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہو؟ کون ہے جو ان آنکھوں کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہو؟ کون ہے جو ان کانوں کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہو؟ یہ پتہ کب پتہ لگتا ہے؟ جب کان سنائی دینا بند ہو جاتا ہے. ہوئے ہوئے ہوئے, اب دنیا ہے اور یہ بہرا ہو گیا ہے. قلیلا ما تشکرون. وہو الذی, وہی ہے, ذرأکم, جس نے تمہیں پھیلایا, فی الارض, زمین میں, وإلیہ, اور اسی کی طرف, تحشرون, تم سب جمع کیے جاؤ گے. وہو الذی ذرأکم فی الارض, اسی نے تمہیں زمین میں پھیلایا, وإلیہ تحشرون, اور اسی کی طرف تم سب کے سب جمع کیے جاؤ گے. وہو الذی, وہی ہے جو یحیی, زندگی دیتا ہے, ویمیت, موت دیتا ہے, وَلَهُ, اور اسی کے اختیار میں ہے اختلاف اللیل والنہار, دن اور رات کا بدلنا, اسی کے اختیار میں ہے. افلا تعقلون, تمہیں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی؟ بلکہ قالو, یہ لوگ کہتے ہیں, مثلا, ویسی ہی بات, ما قالا, جو کہی تھی, الاولون, پہلوں نے. بل قالوا مثل ما قال الاولون, یہ ویسی ہی بات کہتے ہیں جیسی باتیں پہلے لوگ کہتے رہے. کیا؟ قالو, کہتے ہیں, اذا متنا, کیا جب ہم مر جائیں گے, وکننا, اور ہو جائیں گے, ترابا, مٹی مٹی, وعظاما, اور ہڈیاں ہڈیاں, انا لمبعوثون, کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ لقد, یقینا, وعدنا نحن, یہ وعدے ہم سے بھی کیے جا رہے ہیں, وآباؤنا ھذا,
اور ہمارے آبا و اجداد سے بھی یہ وعدے کیے گئے تھے، من قبل، ہمارے باپ دادا جو پہلے گزر چکے، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا، مگر، اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں، ارے پرانے لوگوں کے زمانے کی قصے کہانیاں چلی آ رہی ہیں، بس اور کچھ نہیں ہے۔ قل، آپ پوچھئے ذرا ان سے، لمن، کس کے لیے ہے، الارض، زمین، کون مالک ہے زمین کا، ومن فیہا، اور جو کچھ زمین کے اندر ہے اس کا مالک کون ہے، ان، اگر کنتم تعلمون، تم جانتے ہو، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ زمین و آسمان کا مالک کون ہے، سیقولون للہ، وہ کہیں گے اللہ، یہ خود کہیں گے زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے۔ قل، آپ ان سے کہیے، افلا تذکرون، پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ قل، یہ پوچھئے، من، کون ہے، رب السماوات السبع، ساتوں آسمانوں کا پروردگار، ورب العرش العظیم، اور عظیم عرش کا رب کون ہے، سیقولون للہ، کہیں گے اللہ۔ قل، آپ کہیے، افلا تتقون، پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اس کی باتوں کا انکار کرتے ہوئے، اس کی نافرمانی کرتے ہوئے، اس کے پیغام کو رد کرتے ہوئے، پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ قل، آپ ان سے پوچھئے، من بیدہ، کس کے ہاتھ میں ہے، ملکوت کل شیء، ہر چیز کا اقتدار، ہر چیز کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، وَهُوَ يُجِيرُ، اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے، وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ وہ کون ہے، سیقولون، کہیں گے، للہ، اللہ۔ قل، آپ ان سے، قل، آپ کہیے، فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، تو پھر تمہیں کہاں بہکایا جا رہا ہے اور سحر زدہ کیا جا رہا ہے؟ بل، اصل بات یہ ہے، اتیناہم، ہم ان کے پاس لائے ہیں، بالحق، حق، ہم ان کے پاس حق لائے ہیں، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ جھوٹے ہیں۔ ہم حق لائیں، یہ حق ہے، یہ کائنات کا سب سے بڑا حق ہے، سب سے بڑا سچ ہے۔ اور پھر جب یہ رب، ان صفات کا رب جو بات کہتا ہے تو وہ سچ ہے، وہ حق ہے۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ، نہیں بنائی اللہ نے، من ولد، اولاد، اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی، وَمَا كَانَ، اور نہیں ہے، مَعَهُ، اس کے سوا، من الہ، کوئی معبود، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اذن، ایسی صورت میں، یعنی اگر کوئی اور معبود ہوتا، اگر کوئی معبود ہوتا، لذہب، تو لے جاتا، کل الہ، ہر معبود، بما خلق، اپنی اپنی مخلوق، تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوق لے کے الگ ہو جاتا، وَلَعَلَا، اور چڑھائی کرتا پھرتا، بعضهم علی بعض، ایک دوسرے پر، اور ایک خدا دوسرے خدا پر، تو کائنات کا نظام خاک چلنا تھا، جب خداؤں کی آپس میں نہ بنتی، جب خداؤں کی نہ بنتی تو کائنات کا نظام خاک چلنا تھا، اور کائنات کا نظام چل رہا ہے، بغیر تردد کے، رکے، بغیر اختلاف کے، بغیر کسی جھٹکے کے چل رہا ہے، کیوں؟ ایک ہے پیچھے، کنٹرول کیے ہوئے، سنبھالے ہوئے، چلائے ہوئے۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، عما یصفون، ان چیزوں سے جو کچھ یہ اللہ کے بارے میں بیان کرتے پھر رہے ہیں، اللہ ان سب سے پاک ہے۔ عالم الغیب، اور وہی ہے غیب کا جاننے والا، والشہادہ، اور وہی ہے ظاہر کا جاننے والا۔ یہ غیب اور شہادہ بندوں کے اعتبار سے، اللہ کے اعتبار سے کوئی چیز غیب نہیں۔ تمہارے اعتبار سے جو چیز چھپی ہوئی ہے، تمہاری نظروں سے مخفی ہے، تمہارے حواس سے غائب ہے، وہ اس کو بھی جانتا ہے، وہ شہادہ، اور جو چیز تمہاری نظروں، تمہارے حواس کے احاطے میں ہے، اس کو بھی جانتا ہے۔ فتعالی عما یشرکون، جو کچھ یہ لوگ اس کے ساتھ شرک کر رہے ہیں وہ اس سے بلند اور برتر اور پاک ہے۔ بس یہ آج یہاں تک۔ صدق اللہ العظیم۔